اچانک جو ہے راستے میں حضرت علیمہ سے کہیں جو ہے الگ ہو جاتے ہیں. حضرت علیمہ الگ ڈھونڈ رہی ہیں, اللہ کے رسول الگ چل رہے ہیں. اتنے میں ابو جہل مل جاتا ہے. ابو جہل اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے, پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا میں محمد ہوں. اللہ اکبر, میں محمد ابن عبداللہ ہوں, میرے والد کا نام عبداللہ ہے. جیسے ہی عبداللہ کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے ارے تم تو میرے بھائی کے بیٹے ہو, تم تو میرے بھتیجے ہو, چلو میں تم کو جو ہے مکہ لے چلتا ہوں. بٹھالتا ہے مکہ اونٹ پر, خود بھی آگے بیٹھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے رسول کو پیچھے بٹھالتا ہے. اونٹ کو ہانک رہا ہے لیکن اونٹ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. بڑا پریشان ہے کہ ابھی تک یہ اونٹ چل رہا تھا, آخر یہ اونٹ کیوں نہیں چل رہا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھالتا ہے, اپنے آپ ابو جہل پیچھے بیٹھتا ہے, تو اونٹ فوراً دوڑنا شروع کر دیتا ہے. پتہ ہے, جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور نبی پیچھے بیٹھے, یہ جانور کو بھی برداشت نہیں ہے. نہیں, دشمن رسول پیچھے بیٹھے گا, نبی آگے تشریف فرما ہوں گے تو چلوں گا. اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں آ جاتے ہیں. 6 سال کی عمر اللہ کے رسول کی ہو گئی ہے. آپ کی والدہ لے کر کے آپ کو مدینہ تشریف لے جا رہی ہیں. جب واپس ہوتی ہیں تو آپ کا جو ہے راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. مقام ابوا میں آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے. والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا, اب ماں کا سایہ بھی 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا گیا. اللہ کے رسول کو جو ہے مدینہ شریف مکہ شریف پہنچایا گیا. اب دادا جان کی پرورش میں آپ آ گئے. دادا جان جو ہے آپ کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی 8 سال کی عمر میرے نبی کی ہوتی ہے, دادا جان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, دادا جان کا انتقال ہو گیا. اب کس کی پرورش میں دیا جائے؟ تو حضرت علی کے والد ابو طالب کی پرورش میں حضرت عبد المطلب نے دے دیا کہ ابو طالب, میں اس بچے کو تمہاری پرورش میں دیتا ہوں, اس کا دھیان رکھنا. ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بظاہر ابو طالب کر رہے ہیں. ابو طالب نے جب اللہ کے رسول کی اداؤں کو دیکھا, اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھا, تو ابو طالب کو اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے اپنے بھتیجے سے محبت ہو گئی. اب اپنے پاس لٹھا رہے ہیں, اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں تو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں. ہر وقت ابو طالب کے ساتھ رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کو بھی ابو طالب سے بڑی محبت تھی, یہاں تک کہ اللہ کے رسول خوب جوان ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اللہ اکبر, جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے کہتے ہیں, اے چچا جان, آپ حضرت علی کو مجھے دے دیجئے, حضرت علی کی پرورش میں کروں گا. اللہ اکبر, حضرت علی کو جو ہے اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کر رہی ہیں. اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے. میرے نبی جو ہے مکہ کا ماحول دیکھ رہے ہیں, بت پرستوں کا ماحول دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کبھی جو ہے بت پرستوں کے قریب نہیں ہوئے. آپ نے کسی بت پرست سے جو ہے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھا. آپ کا تعلق رہا تو حضرت ابوبکر صدیق سے رہا, جو خود جو ہے بتوں کی برائیاں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جب 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا, اے نبی اب تم اعلان نبوت فرماؤ. آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے رسول اعلان نبوت فرماتے ہیں. میرے نبی کا اعلان نبوت فرمانا تھا. اللہ اکبر, چاروں طرف سے لوگ آپ کے دشمن ہوتے نظر آتے ہیں, جو آپ کو صادق و امین کہہ رہے تھے, جو آپ کی تعریفیں کر رہے تھے, وہ سب آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن میرے نبی تبلیغ میں پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے گھر والوں کو بھی تبلیغ کی, آپ نے رشتہ داروں کو بھی تبلیغ کی, آپ نے خاندان والوں کو بھی تبلیغ کی, آپ نے اپنے دوستوں احباب کو بھی تبلیغ کی, آپ نے اپنے جو ہے تمام قصبے والوں کو بھی تبلیغ کی, شہر والوں کو بھی تبلیغ کی. میرے نبی تبلیغ پہ تبلیغ کیے جا رہے ہیں. میرے نبی جو ہے تمام جہان میں جو ہے, تمام مکہ میں جو ہے
اسلام کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسلام پھیلا رہے ہیں اور اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوا، دو مسلمان ہوئے، تین مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کافروں میں جو ہے اب ہلچل مچنے لگی کہ ابھی تو ایک تھے، ابھی تو دو تھے، ابھی تو تین تھے، یہ 10 15 20 کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر ایسے سلسلہ بڑھتا رہا تو پورے مکہ میں اسلام پھیلتا نظر آئے گا۔ ابو طالب سے کہا گیا روک دو اپنے بھتیجے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب آئے، لیکن اللہ کے رسول نے انکار کر دیا کہ نہیں، جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں اس سے ہرگز نہیں رکوں گا۔ اللہ اکبر! میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ ابو طالب نے نہیں چھوڑا ہے۔ بھائیو، آپ کہہ رہے ہیں بھتیجے تو تبلیغ کر، جتنی پریشانیاں ہوں گی ان کو ابو طالب اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر! ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام مکہ کے کفار بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں کہ ایسا کرو، ان کا بائیکاٹ کر دو۔ ایسے باز نہیں آئیں گے یہ لوگ، خاندان والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لہذا تمام کفاران مکہ نے بیٹھ کر میٹنگ کری اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کسی بھی بنو ہاشم کے ہو نہ کوئی سلام کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کے پاس بیٹھے گا، نہ اٹھے گا، نہ ان کے یہاں لڑکی دے گا، نہ ان سے لڑکی لے گا۔ بیاہ شادی بالکل بند، اور ان کا کھانا پانی، حقہ پانی سب بند، یہاں تک کہ گھیرا لگا دو، ان تک کوئی کھانے کا سامان بھی نہیں پہنچنا چاہیے، کھانے کا سامان بھی نہ پہنچے۔ بائیکاٹ کیا گیا۔ اب بات خاندان کی آئی تھی، بنو ہاشم کے جو کافر تھے وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئے۔ کہا جب بات خاندان کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا، پورے خاندان والوں کو ان کافروں نے اتنا مجبور کر دیا کہ سب کے سب شیبہ ابی طالب میں جا کر رہنے لگے۔ اس دور کو یاد کرو مسلمانوں، اور ذرا منظر تصور میں بٹھاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ کچھ دانا پہنچ رہا ہے۔ شیبہ ابی طالب میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 سال گزر جاتے ہیں۔ بہت ہو گئے 3 سال، 3 سال گزر گئے اسی شیبہ ابی طالب میں۔ اللہ کے رسول کے خاندان کا، اللہ کے رسول کا بائیکاٹ کیا گیا۔ لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ لوگ پیڑوں کے پتے اور درختوں کی چھالیں کھا کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، کھانے پہ روک لگا دی گئی۔ بنو ہاشم کے بچے بھوک سے بلکتے رہتے۔ یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 3 سال کا معاملہ، 3 سال کا معاملہ ہے۔ 3 سال تک بنو ہاشم کے بچے بھوک سے بلکتے تھے۔ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ درختوں کے پتوں کو ابالا جاتا، چھالوں کو ابالا جاتا، انہی کو جو ہے کھلا کر کے جو ہے لوگ اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ دین کی تبلیغ کی ہے میرے نبی نے اس طرح سے۔ آج ہم اسی اسلام کو، جس اسلام کو میرے نبی نے اتنی تکلیفوں کو اٹھا کر پھیلایا، اتنی مشقتوں کو جھیل کر ہم تک پہنچایا، آج ہم اس اسلام کی صورت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اس اسلام کے قوانین کو مذاق میں اڑاتے ہیں۔ اسلام کے وہ قانون جو اٹل ہیں کہ اگر نافذ کر دیے جائیں تو پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے۔ آج اس کرونا کے دور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کے بہت سے قانون حکومت کو نافذ کرنا پڑ گئے، وہ مانے نہ مانے۔ شادی بیاہ میں کم آدمی لے جانا، یہ کس کا قانون ہے؟ بولو، اسلام کا قانون ہے۔ اسلام نے یہی کہا لڑکی والوں پر بوجھ مت ڈالو، لڑکی والوں پر بوجھ مت ڈالو۔ تو اب
تم نے قانون لگا دیا کہ 50 سے زیادہ آدمی نہیں جائیں گے، اب حکومت کی ماننا پڑی۔ قسم خدا کی اگر پہلے اسلام کی مان لیتے تو ثواب بھی پاتے اور جنت بھی پا جاتے۔ اگر اسلام کی مان لیتے حکومت کی ماننا نہ پڑتی، کہتے ہمارے یہاں تو پہلے ہی کم جاتے ہیں، ان سے کہو جن کے یہاں زیادہ جاتے ہیں۔ یہ جواب تھا ہوتا آپ کے پاس، لیکن نہیں، 250 300 500 کی براتیں آپ لے کر پہنچ رہے تھے، آپ جواب دو گے کیسے؟ اگر پہلے اسلام پر عمل کرتے ہوتے تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ مسلمانوں میں تو صحیح ہے، کم ہی جاتے ہیں، اے اور قوموں تم اپنی دیکھو۔ اسلام کے قانون کو کرونا کے ماحول میں نافذ کرنا پڑا۔ ہاتھ دھونا پاکی، اللہ کے رسول نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو پاک رہا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ آج تم نے ہر گلی ہر دکان پر جو ہے حکم دے دیا کہ صابن سے ہاتھ دھو کر آؤ، بغیر ہاتھ دھوئے کسی چیز کو نہ چھوؤ، کسی روٹی بغیر ہاتھ دھوئے نہ کھاؤ، منہ میں ہاتھ بغیر ہاتھ دھوئے نہیں جانا چاہیے۔ یہ اسلام کا ہی تو قانون تھا، یہ قانون کوئی الگ سے آیا ہے؟ یہ وہ قانون ہیں جو اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیے تھے۔ آج جو ہے کرونا مہاماری کے ٹائم پر جو ہے وہ قانون پوری دنیا کو نافذ کرنا پڑ رہے ہیں، مانے نہ مانے۔ ایک طرف کہتے تھے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، آج مجبوری میں اسلام کے قانونوں کو نافذ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج منہ پر ڈھاٹا لگا رہے ہو، کل ہماری عورتوں کے منہ سے ڈھاٹا ہٹا رہے تھے، بولو، کل ہماری عورتوں کے منہ سے ڈھاٹا ہٹا رہے تھے، کہہ رہے تھے منہ کھولو، تب لکھت پڑھت ہوگی۔ بہت سی جگہ تعصب بڑھا جا رہا تھا، برقع نہیں چہرہ دکھاؤ، اب کیوں نہیں کہتے ڈھاٹا ہٹاؤ؟ اب کرونا کا خود کا ڈر پڑا ہوا ہے، ڈھاٹا کا اب تو ہٹا بھی ہو تو کہے پہلے ڈھاٹا لگاؤ پھر بات کرو، پہلے ڈھاٹا لگاؤ پھر بات کرو۔ کیا اب پہچان نہیں ہو رہی ہے؟ اب نہیں، اب کیسے پہچان رہے ہو؟ کل ہماری ماں بہنوں سے برقع اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، آج اللہ نے ایسا کر دیا کہ برقعے میں تو پھر بھی ہوا آتی ہے، تم ایسے جو ہے اپنے جو ہے لباس میں پیک ہو جاتے ہو جو پنی سے پورا سیل ہے۔ اللہ اکبر، جب اسے اتارتے ہو تو جسم میں اندر سے بوجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹروں کے حال دیکھو، کیسے کیسے کپڑے پہن کر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے پنیاں لگا کر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تم ہماری بہن بیٹیوں کے برقعے اتارنے چلے تھے، اللہ نے پورے دنیا کو لباس میں چھپا دیا۔ اب بھی آنکھیں کھولیں، وقت ہے۔ اسلام اپنی حقانیت کی پہچان خود کرا دیتا ہے۔ اسلام بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، تم اسلام کو مٹانے چلے تھے، تم قرآن کو مٹانے چلے تھے، تم اسلام کے قوانین کو ختم کرنے چلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ پوری دنیا کے حکمراں آج اسلام کے قانونوں کو نافذ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مذہب اسلام، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں کہ اسلامی قانون اگر نافذ کر دیے جائے تو پوری دنیا میں امن و سکون ہو جائے۔ آج یو پی میں بلاತ್کار اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ خود میں نے اخبار میں پڑھا، کوئی ہندو سنگٹھن ہے، اس ہندو سنگٹھن کا بیان پڑھا، ہیڈنگ اس نے بیان دیا ہے کہ بلاत्کار کو روکنے کے لیے اسلامی قانون کو نافذ کر دیا جائے۔ بولو، یہ میں نے خود پڑھا، میرے پاس آج اب بھی واٹس ایپ میں ہوگا وہ لکھا ہوا۔ یہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں رکے گا
کہ اسے پھانسی دیں گے، اسے پھانسی دیں گے، جب بیچ چوراہے پر اتنا دبا کر کے اور جو ہے مجمع اکٹھا کر کے ان کے پتھر مارے جائیں گے تو ایک ایک کا کلیجہ کانپ اٹھے گا، بلاತ್کار کرنے سے پہلے 100 بار اس سزا کو سوچے گا کہ یہ سزا کتنی بھیانک اور کتنی خطرناک ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب بیچ چوراہے پر اسٹیڈیم میں گڑھا کھود کر بلاತ್کاری کو گڈھا میں اتنا دبا کر اور پھر پتھر مارے جائیں گے نا تو وہ کلیجہ کانپ جائے گا، اس وقت دیکھے گا۔ تو کہنا پڑا انہیں بھی کہ بلاತ್کار کو روکنے کے لیے اسلامی قانون کو نافذ کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غیر کہنے پہ مجبور ہیں، ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کم از کم آپ ہمارے بھائی ہو، آپ مسلمان ہو، اسلام کے قوانین کو مانو، اپنی شادیاں شریعت کے دائرے میں کرو، کم لوگوں کو لے کر جاؤ، لڑکی والوں پر بوجھ مت بنو، ان سے دہیج کی کوئی مانگ مت کرو، جو وہ دے دیں وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں دے رہے، جتنا دے دے وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، آپ کا کچھ نہیں ہے، جو دے دے خوشی سے لے لو، وہ آپ کا نہیں ہے، ان کی بیٹی کا ہے۔ لڑکی والوں پر بوجھ مت بنو، اور ڈھول تاشا باجا ویڈیوگرافی ان میں اپنا پیسہ برباد مت کرو، اپنے پیسے کو بچا کر رکھو، یہ پیسہ آپ کے بہت کام آئے گا، کسی غریب کے، کسی یتیم کے، کسی غریب طالب علم کے، کسی عالم دین کے، کسی مدرسے کے، کسی مسجد کے، جتنا پیسہ آپ ڈھول تاشے باجے میں دیتے ہو، اگر اتنا پیسہ کسی مدرسے کو دے دو تو آپ کو کتنا ثواب مل جائے گا۔ اگر اتنا پیسہ آپ کوئی کتاب چھپوا کر بٹوا دو براتیوں میں تو آپ کو کتنا ثواب مل جائے گا۔ کوئی کتاب چھپوائی اور سب براتیوں میں تقسیم کر دو۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی ولادت مناؤ، اس انداز سے مناؤ کہ دنیا میں جو ہے لوگ بھی دیکھ کر کہیں کہ ہم بھی جو ہے اپنے جو ہے دھرم گروؤں کی ولادت مناتے ہیں، ہم بھی جو ہے جنم مناتے ہیں، ہم بھی اپنے دیوتاؤں کا، ہم بھی اپنے جو ہے گروؤں کا جنم مناتے ہیں اور منائیں گے، لیکن جو ہے جنم اور جو ولادت مسلمان مناتا ہے اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ، اتنی تعظیم و تکریم کے ساتھ، اتنی سادگی کے ساتھ کوئی دھرم جو ہے اپنے جو ہے نبی، اپنے جو ہے دھرم گرو کی جو ہے ولادت نہیں مناتا۔ اس انداز سے مناؤ کہ لوگ ہمارے اخلاق سے خوش ہو جائیں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی مدد کرو، بے جو ہے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو تک کپڑا پہنچاؤ، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے گھر کا انتظام کر دو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے لکھپتی لوگ، ہمارے کروڑپتی لوگ ایک کمیٹی بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں اتنا پیسہ زکوٰۃ کا جو ہے اکٹھا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد میں غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے لکھپتیوں کو، ہمارے کروڑپتیوں کو کوئی توفیق نہیں ہے، ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ دکھاوے کے طور پر کوئی جو ہے سرکاری جو ہے کوئی عمارت ایسے بنا رہا ہے کہ جس میں جو ہے اور تمام لوگوں کو بھی جو ہے پیسہ ملتا نظر آ رہا ہے، وہ اس طریقے سے پیسہ لٹا رہے ہیں کہ اس میں ان کا ناموری ہو، ہمارا جو ہے نام ہو کہ ہاں دیکھو دنیا کہے، پردھان منتری کہے، یوگی جی کہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، مسلمانوں میں بڑے بڑے کروڑپتی پڑے ہیں اور وہ اپنا پیسہ جو ہے دان میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ دان جو ہے مسلمانوں پر بالکل خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہ دان جو ہے ہندوستان کی جنتا پر بالکل خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہ صرف نیتاؤں کے پیٹوں میں چلا جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہوتا کہ آپ جنتا تک خود بیچ میں آتے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کرتے تو لوگوں تک جو ہے صحیح چیز پہنچ سکتی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال جو ہے اس گھاٹی میں رہے، 3 سال کے بعد جو ہے مکہ کے کچھ کافروں کو جو ہے ترس آتا ہے کہ ہم جو ہے آرام سے رہیں اور بنو ہاشم کے لوگ اس طرح پریشان رہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے ابو طالب کو بلایا گیا، آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد میٹنگ میں طے پاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا،
اس وقت ابو طالب کہتے ہیں سن لو میرے بھتیجے محمد نے ایک بات کہی ہے کہ تم نے جو تحریر نامہ عہد نامہ لکھا تھا جن میں یہ شرطیں لگائی تھی کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے گا، میرے محمد بھتیجا کہتا ہے کہ اپنے اس عہد نامے کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اس عہد نامے میں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے، جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا صرف وہ جگہ باقی رہ گئی ہے، باقی پورے عہد نامے کو دیمک کھا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی نے میرے یہ غیب کی بات بتائی تو کافروں نے کہا اچھا اگر یہ بات آپ کی صحیح ہے تو ہم جو ہے جاؤ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات سچ نکلی تو آپ سب کو جو ہے بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا۔ جب عہد نامے کو کھول کر دیکھا گیا تو واقعی پورا عہد نامے کو دیمک کھا چکی تھی، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا صرف وہی باقی رہ گیا تھا۔ اس طرح جو ہے بنو ہاشم کو جو ہے اس پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارے نبی نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں میرے بھائیوں، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ اکرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کوئی گرم پتھروں پر لٹالا گیا، کسی کو دہکتے کولوں پر لٹالا گیا، لیکن جو ہے دہکتے کولوں پر لیٹ رہے ہیں لیکن اسلام کو بڑھاوا دیتے نظر آ رہے ہیں، گرم ریت پر لیٹ رہے ہیں لیکن اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج میرے نبی پر جو ہے کل بھی ظلم و ستم ہوئے تھے، آج بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کوئی کہیں میرے نبی کی توہین کرتا نظر آ رہا ہے۔ ابھی چھڑیا کی طرف کوئی نے جو ہے میرے نبی کی شان میں توہین کی، کوئی فرانس میں بیٹھ کر میرے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے، اور ہم مسلمان برداشت پہ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ اٹھو، وقت آ چکا ہے، اس دنیا کو دکھا دو کہ غلامان محمد ابھی زندہ ہیں، ابھی جو ہے مرے نہیں ہیں، مٹے نہیں ہیں۔ یاد رکھو ہم ہمارے اوپر کوئی آنچ آئے، تم این آر سی لے کر آؤ گے ہم برداشت کر لیں گے، تم سی اے لے کر آؤ گے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر ہمارے نبی کی شان میں کوئی توہین کی گئی تو قسم خدا کی مسلمان اپنی لاشیں بچھا دے گا لیکن اپنے نبی کی شان میں توہین کا ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ ہم اپنے نبی کی شان میں توہین برداشت نہیں کریں گے میرے بھائیوں۔ ارے ہمارا جینا کا کس کام کا، ہمارا کاہے کا جینا؟ جب ہم اپنے نبی کی حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کوئی نبی کی شان میں توہین کرے اس پہ امتیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ کیا کہا؟ اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ کہا اگر نہیں لے تو؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اگر بدلہ نہیں لے تو دو تاریخی جملہ نوٹ کرو، فرماتے ہیں تو امتی کو مر جانا چاہیے۔ ارے جو اپنے نبی کی جو ہے ان پر ظلم و ستم کیا گیا، توہین کی گئی، اور تم اس کا بدلہ نہ لے پاؤ تو تم کس کام کے ہو؟ تمہیں خود مر جانا چاہیے۔ لہذا جو بھی ہو سکے، آج فرانسی ہے نا، فرانس میں کا راشٹرپتی ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے اور ہم ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کا راشٹرپتی توہین کرتا ہے، ہم ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہاں خریدی جاتی ہیں، ہم لوگ خریدتے ہیں۔ چھوڑو یہ سب کو، اپنی دیسی چیزوں کو استعمال کرو۔ ان انگریزی چیزوں کو جو ہے ان کا سب کا بائیکاٹ کرو، اس سے اپنے دیش کا بھی بڑھاوا ہوگا اور اپنے اسلام کا بھی بڑھاوا ہوگا۔ بولو عمل کرو گے تو انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی تکلیف سہ کر کے اسلام کو پھیلایا ہے۔ 3 سال شیبہ ابو طالب میں صحابہ اکرام نے پتے اور درختوں کی چھالیں کھا کھا کر گزارا کیا، لیکن دین اسلام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی دین کی تبلیغ کو روکا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کم از کم ان کو دین کی تبلیغ کرنے دو، ان کو دین کی تبلیغ کرنے دو، ان کو تو چیمہ گوئیاں مت کرو۔ آپ خود نہیں کر رہے ہو،
کم سے کم علماء کر رہے ہیں تو ان کو کچھ کہو تو مت، اتنا تو کر سکتے ہو بھائی، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خود تو کچھ کرتے نہیں ہو، علماء دین کا کام کر رہے ہیں، کبھی کسی عالم کی برائی، کبھی کسی عالم کی برائی، کبھی کسی حافظ کی برائی، کبھی کسی مولوی کی برائی۔ یہ زبانیں اپنی بند کر لو، علماء دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا اس وقت اتنے لوگ نہیں تھے، اب موجود ہیں، ایک بار پھر دکھا دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اسلامک نالج جو ہندی میں کتاب تھی، جناب مولانا حافظ و قاری توحید احمد صاحب نے انگلش میڈیم کے بچوں کے لیے جو عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور دین سے کتنی دوری ان کو نہ ہونے پائے، اس لیے اس کا انگلش میں جو ہے ٹرانسلیشن کر دیا ہے ان کے لیے کہ انگلش میں وہ بچوں تک پہنچائیں یہ کتاب، اور بچے جہاں ایک طرف انگلش میڈیم میں پڑھیں لیکن اپنے دین کی ضروری معلومات سے دور نہ رہیں۔ تو یہ ہمارے علماء دین کا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگ راہ میں جو ہے روڑا نہ بنے، کسی عالم، کسی فاضل، کسی حافظ ان سب کی برائیوں سے باز آ جائے۔ آپ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، بتائیے مجھے آپ نے کیا کیا دین کے لیے آج تک؟ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا؟ دین کے خاطر کتنے آپ نے سفر کیے صرف دین کے خاطر؟ آپ کہو گے ایک بھی سفر نہیں کیا دین کے خاطر۔ کاروبار کے حساب سے تو بہت بار گئے جے پور، کبھی دین کے لیے نکلے کہ لاؤ دین کے لیے جائیں، فلاں جگہ فلاں آدمی بہک رہا ہے، ایک کمیٹی بنا کر چلیں ہم سب مل کر اس کو سنبھالیں۔ یہ کام علماء ہی کرتے ہیں، اور علماء اپنے ساتھ میں جن لوگوں کو لیتے ہیں وہ کرتے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، اور جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے، جو کچھ نہیں کرتے، خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ قسم خدا کی آپ خود کچھ نہ کر رہے ہو، کم از کم جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے کلیجے پہ ہتھوڑے نہ چلاؤ، اپنے الفاظوں کو جو ہے روک لو، اپنے غصے کو اپنے پاس رکھو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے وہ دین کی تبلیغ چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ دین کی تبلیغ چھوڑ دے۔ کئیوں نے مجھ سے کہا، چلے کتنے مولوی مجھ سے مل چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے ہمیں جاؤ بھی کہاں امامت میں پڑے ہوئے ہو، چھوڑو بھی، کیا ملے اس میں 5,000 روپے میں، کیا 5,000 میں آج کل کچھ ہو رہا؟ بولے ہم بھی کر چکے ہیں۔ کوئی بولا ہم نے 8 سال کی، بولے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اب سکون ہے، نہ کسی کی سننا نہ کسی کو کچھ، اپنے آرام سے ہے۔ بولے چھوڑو یہ سب۔ میں نے کہا آپ نے چھوڑ دیا وہ صحیح ہے، ہاں لوگ کہتے ہیں، لیکن اگر سب چھوڑ دیں گے تو دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ اگر سب چھوڑ دیں گے تو یا تو مسجدوں میں وہ لوگ امامت کریں گے جنہیں خود کچھ نہیں آتا، ایسے ہی لوگ رہ جائیں گے، کرے گا تو کوئی نہ کوئی، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ جو میرے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا بیٹھیں گے اور پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ غلط مسئلے بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں عزت کرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کیسی تبلیغ کی اور میرے نبی پر کیسا کیسا ابو طالب نے ان کا ساتھ دیا، اور جب ابو طالب کا وصال ہوا، جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو میرے نبی ابو طالب کے پاس آتے ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، کہتے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لو۔ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لو، صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت فرما دوں گا۔ کچھ نہیں کیا اور صرف کلمہ پڑھ لو، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ انتقال کا وقت ہے، اے چچا جان کلمہ پڑھ لو۔ لیکن ابو جہل کھڑا ہوا تھا، بولا کیا جہنم سے ڈر جاؤ گے؟ مت پڑھنا۔
اور کافروں نے بہکایا۔ آخر میں ابو طالب کا آخری کلمہ جو رہا وہ زبان سے یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا میرے نبی کو بہت صدمہ ہوا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور میرا زندگی بھر ساتھ دیا، بہت محبت کرتے تھے اپنے چچا سے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا میں اس وقت تک ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک میرا پروردگار عالم مجھے نہیں روک دیتا۔ اٹھ جاتے ہیں ہاتھ ابو طالب کی مغفرت کے لیے، ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر جبریل امین جو ہے قرآن کی آیت لے کر کے آ جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس کا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور جو ہے مومنوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرے۔ دیکھا آپ نے آج ہم لوگ دیوبندیوں وہابیوں کے جنازے تک میں چلے جاتے ہیں، جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس دو چار